بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی، آج رمضان اسپیشل سیریز میں بنا رہے ہیں رول پٹی کی مدد سے بڑے سائز میں مکرونی سموسا کی بہت ہی مزے کی ریسیپی جو آپ کے افطار کے دسترخوان کو لگا دے گی چار چاند. جی ہاں، بہت مزے کی فیلنگ اور کس طریقے سے اس کو اینڈ تک خستہ اور کرکرا رکھا جا سکتا ہے سموسے کو، سب بتائیں گے آپ کو. پہلے مزے کی فلنگ تیار کرتے ہیں. صرف 2 ٹیبل سپون آپ نے کوکنگ آئل پین کے اندر ایڈ کرنا ہے. کم سے کم آئل میں ہم نے اس فلنگ کو تیار کرنا ہے تاکہ یہ بالکل ڈرائیڈ ہو. ½ ٹی اسپون سفید زیرہ، تھوڑا سا کڑکڑانے کے بعد اس میں 2 ہری مرچیں آپ نے چاپ کر کے ایڈ کر دینی ہے. ان کو بھی چند سیکنڈ تک فرائی کرنا ہے. اب یہ کرش کیا ہوا 200 گرام میرے پاس چکن ہے، بوائل کیا ہوا. بوائل کر کے میں نے اس کو اس طریقے سے ریشے بنا لیے ہیں. اس کو 2 منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کچا پن جو ہے دور نہ ہو جائے. آپ نے میڈیم رکھنا ہے فلیم کو. 1 ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون سرخ مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے تھوڑا سا جو ہے ہلکی آنچ کے اوپر فرائی کرنا ہے تاکہ جو مسالے ہیں وہ تھوڑے سے بھون جائیں، نمک مرچ. پھر میں نے اس میں 1 کپ باریک کٹی ہوئی بند گوبھی ایڈ کر دی ہے. بالکل باریک کٹی ہونی چاہیے یہ بند گوبھی. آپ اس کو لمبائی میں بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس طریقے سے جیسے میں نے باریک چاپ کیا چاپ بھی کر سکتے ہیں. اب جو بوائل کی ہوئی میکرونی ہے یہ 7 سے 8 منٹ میں نے نمک ملے پانی میں بوائل کر لی ہوئی ہے اور یہ 1 کپ کے برابر میکرونی ہے. اس کو میں نے شامل کر دیا. اس کو شامل کرنے کے بعد بھی ہم نے 2 منٹ تک کوک کرنا ہے اس چکن کے ساتھ. پھر مٹھی بھر ہرا دھنیا، تازہ کٹا ہوا ہرا دھنیا اس کے اندر شامل کر دیجئے. سب سے اینڈ میں ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاؤڈر، تازہ پسا ہوا کالی مرچ کا پاؤڈر. بہت اچھا فلیور دیتا ہے اس فلنگ کو. صرف 1 سے 2 منٹ تک میکرونی کو آپ نے اس چکن کے ساتھ پکا لینا ہے. اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر. اس سے پہلے ہم ہری مرچ اور سرخ مرچ کا پاؤڈر بھی ایڈ کر چکے ہیں. اچھا سا اسپائس ہونا چاہیے اس کے اندر، تبھی یہ فلنگ آپ کی بہت مزے کی تیار ہوگی. اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں. 2 چمچ میدے کو پانی میں گھول کے گاڑھی سی لئی میں نے تیار کر لی ہے، پیسٹ تیار کر لی ہے. اب یہ میں نے لیا ہے جی رول پٹی کی شیٹ. یہ اسکوائر میں ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور ایسے ایل شیپ میں آپ نے برش یا ہاتھ کی مدد سے یہ جو لئی ہے وہ لگا دینی ہے، یعنی ایک سائڈ پہ وڈتھ میں اور ایک سائڈ پہ لمبائی میں. اب اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے فولڈ کرنا ہے. کناروں کو آپ نے اچھا سا سیل کرنا ہے فولڈ کر کے. کافی بڑا پاکٹ یہ تیار ہوگا، یعنی خوب بھر کے فلنگ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اور ایک آدمی کے لیے 1 سموسہ ہی کافی ہو جاتا ہے افطار میں. اتنے بڑے سائز میں یہ سموسہ تیار ہوتا ہے. جو سموسہ پٹی ہوتی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز آپ کے سموسے تیار ہوتے ہیں، جبکہ رول پٹی سے آپ اس طریقے سے بڑا سموسہ بہت مزے سے تیار کر سکتے ہیں. میں آپ کو پورے طریقے سے دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے. بڑے آرام سے فولڈ ہوتا ہے اور یہ کافی باریک ہوتی ہے جو رول کی پٹی ہوتی ہے، تو اس سے بڑا خستہ اور کرکرا سا سموسہ تیار ہوتا ہے. میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کی خستگی کیسے برقرار آپ رکھ سکتے ہیں. بس اپنے کناروں کو سیل کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے تاکہ کسی سائڈ سے بھی فرائنگ کے دوران جو آئل ہے وہ اندر نہ جا سکے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ایل شیپ میں لگا دیں اس کو. اس کے بعد اس کو ایک سائڈ سے فولڈ کر کے ایسے آپ دونوں سائڈ سے یہ تقریباً 1 سینٹی میٹر جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے. اس کو ایسے فولڈ کر کے کنارے کو آپ نے کر دینا ہے بہت اچھے سے سیل. بڑے سکون سے اس کو کام کو کریں، بڑے آرام سے 1 سے 2 سموسے بناتے ہی آپ کا ہاتھ رواں ہو جائے گا. تو آپ کو یہ سموسہ بنانا بہت، دیکھیں کتنی بڑی پاکٹ بنتی ہے اور کتنی کافی مقدار میں جو ہے آپ بھر کے اس کے اندر جو ہے وہ میکرونی اور چکن کا بیٹر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. پسند آ رہی ہے اگر ہماری یہ ریسیپی تو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو، لائک کیجئے ریسیپی کو، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی گھر میں تیار ہونے والی بہت بہت مزے کی ریسیپیز آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہیں رمضان اسپیشل سیریز میں. جس طرح کہ پچھلے رمضان میں بھی آپ نے ہماری ریسیپیز کو بہت زبردست ویلکم کیا اور خاص طور پر بڑی عید پر تو ہماری ریسیپیز ملینز میں آپ نے ویوز دیے. امید ہے کہ اس مرتبہ بھی آپ کی سپورٹ ہمیں حاصل رہے گی. انہی سے میں آپ کو رول بنانا بھی سکھا رہی ہوں رول پٹی سے. اس طریقے سے آپ سائڈ پہ تھوڑا سا بیٹر لگائیں، سینٹر میں جو ہے اس طریقے سے بیٹر رکھیں اور اس کو رول کرتے جائیں اور سائڈ سے اس کو سیل کرتے جائیں. یہ دیکھیے اس طرح میں نے بالکل سٹارٹ میں اوپر یہ رکھ دیا ہے بیٹر. اب اس طریقے سے گھماتے ہوئے اس کو رول کو جو ہے نرمی سے تیار کر لیں. لاسٹ میں پھر ایک دفعہ تھوڑا سا بیٹر اس کے اوپر لگا لیں گے. بیٹر جب فرائنگ آپ کرتے ہیں ساتھ ہی کوک ہو جاتا ہے اور بڑا کرسپ دیتا ہے. سائڈوں کو اس طریقے سے جب بھی آپ کو لگے کہ سائڈ تھوڑی سی کھل رہی ہے تھوڑا سا مزید بیٹر لگا کے دبا کے آپ اس کو سائڈ سے سیل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بھی رول آپ کو تیار کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے رول کو تیار کرنا آسان ہو جائے. تھوڑا سا 2 انچ کی جگہ پہ دائیں بائیں میں نے اس کو تھوڑا سا بیٹر کو لگایا ہے.
بیچ میں تھوڑا سا جو بیٹر آپ تیار کر رہے ہیں وہ رکھ لیں. سموسے کے اندر آپ کافی زیادہ بیٹر ڈال سکتے ہیں، لیکن رول میں آپ نے بہت زیادہ بیٹر نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا شیپ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس طریقے سے سائڈ سے آپ اس کو جو ہے وہ پیک کر دیں. اب تیار ہیں جناب آپ کے رول بھی اور آپ کے سموسے بھی. تو ہم ان کی فرائنگ کی طرف چلتے ہیں. میں اس کے علاوہ بھی سموسے رول کی ڈھیر ساری ریسیپیز ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہیں، بہت اچھی اچھی فلنگز کے ساتھ، ویجیٹیبل کے ساتھ، چکن کے ساتھ، قیمے کے ساتھ، 1 بائی 1 ساری کی ساری آپ کے اس پیارے چینل کے اوپر اپلوڈ کی جائیں گی. تو آپ کی سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے. آئل کو آپ نے پہلے سے نیم گرم کر لینا ہے، بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. اب میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو کرنا ہے. اگر بہت تیز فلیم ہوگا تو بھی آپ کا سموسہ خستہ نہیں بنے گا، اور اگر بہت آپ سلو فلیم پہ بنائیں گے تو وہ گھی بہت زیادہ ابزارب کر لے گا. تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے، اور سموسے کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے آئل کو اچھا سا گرم ضرور کر لینا ہے. دیکھیں ایک سائڈ سے کلر آ گیا تو پلٹ کے اب دوسری سائڈ کر دیں گے. یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ میں ایک سموسہ بہت اچھے سے ایک جو بیچ ہے سموسوں کا وہ فرائی ہو جاتا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑے سائز کے اور کتنے خستہ یہ سموسے تیار ہو رہے ہیں. میں آپ کو اس کا جو ہے فائنل لک بھی یہ دیکھیں کہ اس کے ببلز آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کتنا خستہ تیار ہوا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی خستگی، اس کا کلر، اس کا لک، اس کا ٹیکسچر. بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی، آسان ریسیپی ہے اور افطار کی ٹیبل پہ بہت ہی مزہ دیتی ہے. خاص طور پہ بچوں کو تو میکرونی سموسہ تمام سموسوں سے زیادہ پسند آتا ہے. دیکھیے میں اب رول بھی آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں. اس سے پہلے ہم نے سموسوں کو فرائی کر لیا ہوا ہے. سیم بیٹر سے آپ رول اور سموسے دونوں تیار کر سکتے ہیں اور اپنے افطار کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے رول بھی تیار ہو چکے ہیں. تھوڑے سے بیٹر سے میں نے یہ 8 سموسے اور 8 ہی رول تیار کیے تھے. گھر میں جب آپ ان چیزوں کو بناتے ہیں تو یہ بہت اکنامیکل بھی ہوتی ہیں اور بہت ہائیجینک بھی. تھینک یو فار واچنگ.